بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل احادیث کا سلسلہ چل رہا تھا۔ نو احادیث عربی عبارت کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ اور مختصر تشریحات کے ساتھ مکمل ہو چکی ہیں۔ آج 10ویں حدیث ہم پڑھیں گے۔ تو حدیث نمبر 10 یہ ہے وَتُؤْتِي الزَّکَاةَ، کہ تو زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کی عربی عبارت یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے اس کی عربی عبارت بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی اور اس کا ترجمہ بھی آ گیا کہ تو زکوٰۃ ادا کرے، یعنی آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ایک لغوی معنی ہے، یعنی لفظی معنی، جس کے معنی ہے طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، پاکی حاصل کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اپنے مال سے میل کچیل کو دور کرنا، یعنی اپنے مال کو پاک اور صاف کرنا۔ اور شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں کہ مخصوص مال پر مخصوص شرائط کے پائے جانے کے بعد مال کی ایک مخصوص مقدار کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یعنی کس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو سب سے پہلے 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، اور نمبر 4 یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ جس شخص کے اندر یہ 4 شرائط پائی جاتی ہوں گی اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہ ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس میں 4 طرح کے مال ہیں: سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت۔ یہ 4 طرح کے اموال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔